کوئی بھی ہو اتباع سنت اس کے اوپر اللہ کا کیا وعدہ ہے؟ اصل ہے یہ کہ اللہ کے وعدوں کے اوپر جیسا یقین ہونا چاہیے نا اس نے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے وعدوں کے اوپر یقین کی دولت ہمیں نصیب کر. آمین. جب اللہ کے وعدوں کی حقیقت دل میں بیٹھ جاتی ہے تو بزرگان دین اور میرے جوان ساتھیوں رنگ ہی کچھ اور ہوتا. ہاں اگر ایک آدمی کی ڈی ایم کے ساتھ بیٹھ اٹھ ہے اور وہ کوئی وعدہ کر کے اس پر کتنا یقین ہوتا ہے میرے دوست کو, اور کسی ایم ایل اے اور منتری کے ساتھ اگر الیگ سلیگ ہے تو اگر اس کا رشتہ دار ہے وہ وعدہ کر دے تو اس کے اوپر یقین کا کیا عالم ہوتا ہے. حالانکہ کائنات اور مخلوق کے وعدے جھوٹے ہو سکتے ہیں اور اللہ کا وعدہ تو سچا ہے. حضرت رابعہ بصریہ اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے. بڑی اونچی درجے کی, بہت اونچے درجے کی. ایک مرتبہ اتفاق کی بات گھر کے اندر مہمان آ گئے 9 مہمان, اور گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں. ان کے لیے انتظام تو کرنا تھا نا کھانے کا. وہ جو خادمہ تھی اس سے معلوم کیا بلا کر کہ کچھ ہے, کہا کہ اللہ کا نام میرے اور آپ کا گھر ہوتا تو خدا جانے کہاں سے کہاں تک بات پہنچتی, لیکن وہ تو صحبت اٹھا رہی تھی رابعہ کی نا, تو کیا کہا اللہ کا نام. جو اللہ کا نام ہے تو پھر کیا کریں. بس یہ گفتگو چل ہی رہی ہے کہ دروازے پر دستک ہوئی. خادمہ سے کہا کہ ذرا دیکھنا کون ہے. وہ خادمہ بھی تو ان کی تھی نا, میں ہوتا تو فوراً لے کے آ جاتا کہ یہ ہے. کہا کہ دروازے پر دستک دینے والا ایک اجنبی ہے, کھان لے کر آیا ہے. کھانا ذرا دیکھنا کہ روٹی ہے اور سالن ہے کہ گن کے آنا, گن کے آئی ماما. ہاں یہ کہا کہ ذرا دیکھنا ایک روٹی ہے کہ لے لو. دیکھ رہا لے کے جب لے کے رکھ لی تو کہا کہ گننا کتنی ہے, تو کہا کہ 9 ہے کہ واپس کر دو, میرے لیے نہیں. 9 ہے تو میرے لیے نہیں, واپس کر دو. تھوڑی دیر کے بعد پھر دستک ہوئی. کہا کہ وہی پھر لوٹ کر آیا ہے کہ پھر گن, وہی 9 یہ میرے لیے. تیسری مرتبہ پھر دستک ہوئی, کہا کہ وہی ہے, کھانا لے کر آیا ہے کہ پھر بھی. وہ آ کے پتہ نہیں گن رہی تھی یا نہیں گن رہی تھی, اس نے آ کے کہا کہ 9 ہے. اگر 9 ہے تو میرے لیے نہیں, میرے لیے. اب تیسری مرتبہ اس نے ہمت کر کے پوچھا کہ 9 ہے تو آپ کی نہیں ہے, بچا کیا؟ سبحان
صبح ایک روٹی میرے پاس میں رکھی تھی، ایک سائل اللہ کے نام پر سوال کرنے کے لیے آیا۔ ایک بات بتاؤں تم کو، ساتھ میں جو ہم حدیث پڑھتے ہیں نا، آپ نے بھی فضائل صدقات، اور وہاں لگ جاتا ہے سائل، سوال کرنے والا، تو ہمارا مجمع دو لفظوں میں فرق نہیں کر پاتا۔ ایک ہے سائل اور ایک ہے بھکاری۔ کون سا بھکاری؟ پیشہ ور۔ جو ہم پڑھتے ہیں نا سائل اور کہتے ہیں سائل، تو مجمع سمجھتا ہے پیشہ ور بھکاری۔ کیا عادت بتاؤں، بات آ گئی تو ایک موٹا سا فرق عرض کروں۔ سائل ضرورت میں سوال کرتا، سائل میں سوال کرتا، اور بھکاری بھیک جو مانگا جاتا ہے، وہ تو ایک کاروبار۔ یہ تو ایک کیا ہے؟ کاروبار ہے۔ جیسے پرچون کی دکان ایک کاروبار ہے، پان کی دکان ایک کاروبار ہے، سامان کی دکان، کپڑے کی دکان، چپل کی دکان، سلے ہوئے کپڑوں کی دکان ریڈی میڈ کاروبار ہے۔ اسی طریقے سے بھی یہ بھی ہے، دکاندار جانتا ہے کہ مجھے اپنے گراہک کو اپنی طرف کیسے کوشش کرتا، تو بھکاری بھی اپنے گراہک کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے ہر حد کرتا۔ اس کے گھر میں چاہے کتنے اچھے کپڑے رکھے ہو، لیکن جب ڈیوٹی پہ آتا ہے، ڈیوٹی ہے، تو اس کے لیے اس کی یونیفارم، اس کے پاس میں 25, 30, 40 ہزار ایک پل کپڑوں ہے، لیکن جب وہ آپ کے پاس آئے گا تو اس کے چپل جو ہوں گے وہ الگ، اس کے جملے جو ہوں گے وہ، میں نے فرق آپ کے سامنے موٹا سا رکھا، جس کو حدیث اور قرآن میں کہتے ہیں کیا؟ سوال، وہ الگ ہے۔ اور جو یہ بھیک ہے، بھیک یہ بالکل الگ چیز ہے، وہ ضرورت پر ہوتا ہے سوال، اور یہ ایک کاروبار ہے۔ ایک آدمی کے پاس اگر 10 لاکھ روپے رکھے ہیں تو دکان بند کر کے بیٹھ جائے گا؟ جواب دے اگر 10 لاکھ روپیہ رکھا ہے، یا اسے پتا ہے کہ اتنا روپیہ میرے پاس میں موجود ہے، جب پوری زندگی کھاؤں تو ختم نہ ہو، تو دکان پر بند کر کے بیٹھے گا، کھولے گا؟ یہی نہیں، کاٹ میں بھی کھولے گا، ایک نورپور میں بھی کھولے گا، دھامپور میں بھی کھولے گا، پڑا ہے۔ یہ ایک کاروبار ہے، اس کے پاس چاہے جتنا ہو وہ بھی مانگے گا، کیونکہ یہ اس کا میرے بڑے ہیں، میں نے انہی سے سیکھا ہے، یہ مت معلوم کرنا بھیک دینا صحیح ہے یا صحیح ثواب ملے گا یا یہ تو بنتا ہے ملتا ہمارا میرا اپنا معمول یہ ہے کہ بھیک مانگتا ہے، کچھ نہ کچھ دیتا، پکڑنا کرنا کیوں دیتا؟ میرا معمول ہے، اپنا دل ہے، تو خیر باتیں کہ کہاں سے کہاں جاتی ہیں۔ عرض کیا کر رہا تھا آپ سے؟ عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک صبح کو سائلہ کون کے نکال میرے پاس ایک روٹی رکھی تھی، آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ نہیں سمجھے؟
تو ماشاء اللہ آپ جو ہے ابواب الصدقات کے ماہر ہیں. کہنا یہ چاہ رہا تھا میں کہ میں نے ایک روٹی اسے دی تھی اور یہ دین کا وعدہ ہے من جاء بالحسنۃ، جس نے ایک نیکی کی تو اللہ کی طرف سے بدلے میں کتنی آتی ہیں؟ یہ 9 ہیں، میری نہیں، میرے لیے ہوتی تو کتنی ہوتی؟ گردن نیچے تو جھک گئی. خادمہ نے کہا کہ معافی، کہ تم کیا ہوا؟ بھوک لگ رہی تھی صبح سے، ایک میں نے کھائی. کہ اگر 10 یہ کس کی ہے؟ اتباع سنت پر اللہ کا وعدہ ایسا یقین ہو جائے پھر ہے قسم خدا کی سنت. کیا ہے اتباع سنت کے اوپر اللہ کا وعدہ؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. یہ اللہ کا وعدہ ہے اگر تم سنت کا اتباع کرو گے تو اللہ تم سے محبت. جوانوں سنو، میں اللہ سے محبت کروں یہ اور چیز ہے، اور اللہ کرے یحببکم اللہ. یہ نہیں کہا کہ تم اللہ سے محبت کرنے والوں بنو گے، نہیں، یہ کہا تم اللہ کے کیا بن جاؤ گے. جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ مجھے اپنا محبوب بنا لے، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ مجھ سے خوش ہو جائے، تو بھیا اس کا پہلا قدم ہے اتباع اور آخری قدم بھی ہے اتباع سنت. آج آیا تو مقصد کیا ہے؟ مقصد ہے اتباع سنت. ایک اسلامی سلسلے کی آپ کے سامنے پڑھیں. یہ حدیث جو ہے یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ایک لمبا خطبہ، اور یہ خطبہ ہم نے جو دیا ہے یہ حجۃ الوداع کے موقع پر. اس کا نام ہے خطبہ حجۃ الوداع. مدینہ منورہ ہجرت کے بعد میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حج کیا. حج کتنی مرتبہ کیا؟ ایک. عمرے سے زیادہ. حج کتنی مرتبہ کیا؟ ایک. کب کیا؟ سن 10 ہجری. مہینہ کون سا تھا؟ رمضان کا. رمضان کے مہینے میں تو حج کیا تھا آپ نے. کون سا مہینہ تھا؟ حج کا غلطی ہو جائے تو آپ تھوڑا اور تو آپ بھی بتائیں گے نا. ذی الحجہ کا مہینہ، ذی الحجہ کی 9 تاریخ ہے آج، جمعے کا دن. میدان عرفات ایک نہیں 1000 صحابہ کا مجمع، ایک نہیں 1000 صحابہ. عرفات کا میدان، ذی الحجہ کی 9 تاریخ، جمعے کا دن، اور آپ خطبہ دینے کے لیے آئے. کسی بات ہے یہ خطبہ ایسا ہی نہیں بہت اہم ہے، کیونکہ ذی الحجہ یہ ختم ہوگا تو اس کے بعد کیا شروع ہو جائے گا؟ 11 ہجری کا پھر صفر، پھر 11 ہجری کا ربیع الاول کی 12 تاریخ میرے آقا و مولا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے یعنی دنیا سے پردہ فرمانے سے 80 یا 90 دن پہلے کی بات ہے. 80 90 دن کا فاصلہ ہوگا نا، حساب لگائیں گے تو آگے پیچھے ہو جائے گا. مجھے اصل میں اور دوسرے کام کے دنوں میں یہ حساب ہے 80 90 دن کا فاصلہ بس.
ظاہر سی بات ہے اب چلنے کا وقت ہے، جو کچھ اب تک آیا ہے وہ امت کے سامنے رکھنے کا وقت ہے۔ تو آپ نے ایک بلیغ لمبا خطبہ دیا ہے، اس کو کہتے ہیں خطبہ حجۃ الوداع۔ حضرات صحابہ نے اس کے مختلف ٹکڑے نقل کیے، کسی نے کہیں سے، کسی نے کہیں سے، کسی نے کہیں سے، کتابوں کے اندر، سیرت کے اندر، احادیث کی کتابوں میں یہ خطبہ بکھرا۔ سارے خطبے کو کسی نے ایک ساتھ جمع کیا؟ میں نے اپنے اساتذہ سے سنا کہ اس کے اوپر سب سے اچھا کام جو کیا ہے خطبہ حجۃ الوداع کو جس نے ایک جگہ جمع کر کے بکھرا، کچھ اس کتاب میں، کچھ اس کتاب میں، کچھ یہاں تفسیر میں، کچھ اس تفسیر میں، کچھ یہاں، کچھ وہاں، سیرت کی کتابوں میں، اس سب کو جس نے ایک جگہ اکٹھا کیا وہ آپ کے اور میرے حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب نفر اللہ اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے۔ باقاعدہ ایک رسالہ ہی لکھا ہے حجۃ الوداع کے نام، اور اس میں پورے خطبے کو حضرت نے جمع، پورے خطبے کو سب جگہ سے۔ یہ جو میں نے اس وقت روایت پڑھی یہ حجۃ الوداع کا جو خطبہ ہے اسی کے جملے۔ کیا کہا آپ نے کہ اس بات جو میں نے حدیث پڑھی ہے اس میں تین باتیں ہیں، تین باتیں اس کے بعد کیا فرمایا آپ نے؟ آپ نے اپنے حجۃ الوداع کے خطبے میں جہاں بہت سی نصیحتیں کی ہیں، پہلی نصیحت کی العاریۃ المؤدات، توجہ ہے آپ کی؟ عاریت، عاریت کہتے ہیں جو چیز مانگی ہوئی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ عاریت پر بھی ہے، یعنی مانگی ہوئی۔ مثال تو بازار جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ مثال سے میرے گھر کے اندر تلی چونے کا کام ہوا، اتائی کیا بولے، تو ایک اس کے لیے یہ ہے کہ بازار سے سامان لاتا ہے، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے پتہ چلا کہ ہم پڑوسی کے پاس میں سیڑھی ہے، اس سے ہم سیڑھی بھی لے کر آتے ہیں، یہ کرائے پر نہیں ہوتی، یہ کہیں کے لیے ہوتی ہے مانگی ہوئی، اسے کہتے ہیں عاریت، مانگی ہوئی چیز۔ آپ نے حجۃ الوداع کے خطبے میں ارشاد فرمایا العاریۃ المؤدات، اے ایمان والو جو چیز تم نے مانگی ہوئی کسی سے دی ہے اس کا ادا کرنا بھی تمہارے اوپر واجب ہے۔ اصطلاحی الفاظ نہیں بولتا آدمی، لیکن میں نے جان بوجھ کے بولا ہے، سنت نہیں ہے واپس کرنا، مستحب نہیں ہے، کیا ہے؟ واجب ہے، ضروری ہے۔ آج خرابی کہاں ہے معاشرے کے اندر؟ آج خرابی یہ ہے کہ عاریت پر چیز دے دی تو جاتی ہے، مانگی ہوئی چیز دے تو دیتے ہیں، لیکن واپس کرنے کا نام نہیں، اور اگر وہ بھول گیا پھر تو ہڑا اور اگر اسے یاد آ گئی اور وہ لینے کے لیے چلا گیا کہ یہ ہماری سیڑھی لے کر آپ آئے تھے، تو وہ بتا کے دیتے ہیں کہ کوئی کھا رہے تھے کہ لے کے بھاگ رہے، ایسا منہ بنائے ہوتے ہیں لے کے بھاگ۔ میرے آقا مولانا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا العاریۃ المؤدات، نوٹ کرو جوانوں بڑی عمر والوں، جا کے گھر میں بھی بتائیں، دوستوں کو بھی بتائیں۔ ہمارے نبی علیہ السلام کی تعلیمات میں سے ایک تعلیم یہ بھی ہے کہ جو چیز مانگی ہوئی تھی ہو اس کا ادا کرنا بھی واجب ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ آج یہ ہے کہ لوگ چیز دینے کے لیے تیار نہیں۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا، اسلامی معاشرہ تو اس کا نام تھا کہ جب ہم نے کوئی چیز مانگی ہوئی تھی نا تو اس مانگی ہوئی چیز کو جب دینے جاتے تو
ساتھ ساتھ میں شکر بھی ادا کریں. شکر. اچھا شکر کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2. کتنی؟ کون کون سی؟ یاد رکھیں گے نوجوان؟ بتاؤ جی بتاؤ. بڑی قربانی بھی ہے. ایک ہے شکر خشک، اور ایک ہے شکر تب. میں مثال کو تو بات سمجھ لوں. خشک سب شکر سب جانتے ہیں. آپ کیا کروں گے اسے بتا ہے، سب جانتے ہیں. امام صاحب بھی جانتے ہیں، مقتدی بھی جانتے ہیں، مؤذن صاحب بھی جانتے ہیں، پڑھا لکھا بھی پڑھا سب جانتا ہے. ہر ایک جانتا ہے خشک شکر کا تر کا مطلب. تر کا مطلب یہ ہے کہ مہمان گھر میں آ گئے، اب ہمارے پاس چاول بنا بریانی، اس کے لیے بڑا والا دیگ چاہیے. بڑا چاہیے نا. کئی سارے مہمان آ گئے تو ظاہر سی بات ہے 2.5 کلو 5 کلو چاول کی بنی، وہ چھوٹے والے میں نہیں بنی، وہ اس کے پاس میں پڑوسی. اب ہم گئے پڑوسی سے کہ ذرا اپنا بڑا والا دیگ چاہیے. اب اس میں بریانی بنائی تو اس کا شکر ادا کریں. کیا شکر ہے؟ شکر یہ ہے کہ اسے صاف کر دے، کام اچھی طرح سے صاف کر کے وہ بھی پہنچا دے، اور ساتھ ساتھ میں ایک پلیٹ کے اندر بریانی بھر کے جو پکایا ہے. یہ مت سمجھنا کہ بریانی پکانی تو مولانا اسی کہتے ہیں، اور ہم نے تو سالن بنایا ہے جو بھی کچھ بنایا. تو جو چیز آپ نے بنائی ہے، جیسے بریانی بنائی، اس کی ایک پلیٹ بھر کے اس پڑوسی کے یہاں لے جا کر دیجیے اور کہیے کہ بھائی اللہ آپ کی جان مال میں برکت عطا فرمائے، جزاک اللہ، آپ ہمارے وقت پر. جب یہ ایک پلیٹ جائے گا جوانوں تو قسم خدائے پاک کی اگلی مرتبہ جب آپ سوال کرنے کے لیے جائیں گے کہ ہمیں فلاں چیز چاہیے تو بڑی خوشی سے کہے گا کہ یہ جائے، خوشی سے کہے گا کہ آج جو ایک آدمی دوسرے آدمی کو اپنی چیز دیتے ہوئے کتراتا ہے. موٹر سائیکل دے دیجیے، ذرا جا رہے ہیں جتنا دے رہے وہ بھی نہیں ختم کر رہے. ابھی سے بیچارے کو جانا پڑا کہ اس میں مار آ رہی تھی، کوئی اسٹارٹ پاؤں گے تیل. صحیح بات. یہ تو وہ ہے رات دن میرے اور آپ کے ساتھ ہوتا ہے. صحیح بات. اب بتائیے جب اگلی مرتبہ اس سے کہا جائے گا کہ موٹر سائیکل چاہیے تو کہیں تو چابی تو بھیا لے، حالانکہ جیب میں اسی کے رکھی کہہ کیا رہا ہے، چابی تو بھیا لے. یہ جھوٹ جو بولا گیا کس وجہ سے؟ ضرورت پر جو کام نہیں آئے کس وجہ سے؟ کہ ہم نے اپنے نبی کی ایک سنت کا اتباع چھوڑا. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا وَالْعَارِيَةُ الْأَدَّارِ، جو چیز عاریت پر دی ہے، مانگی ہوئی دی ہے، اس کا ادا کرنا بھی واجب ہے. اللہ مجھے آپ کو عمل کرنا. دوسری چیز کیا فرمائی آپ نے؟ دوسرے آپ نے فرمایا وَالزَّعِيمُ غارم، جو ضامن بنا ہے، ضامن اسے اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے. یہ نہیں وہ یہ سمجھے کہ یہ تو وقتی چیز ہے بس، نہیں، اسے اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. مثال تو میں اس کی آپ کو مثال سے بات کر رہا ہوں. 2 آدمیوں میں جھگڑا ہو رہا، وہ کہہ رہا ہے کہ میرا پیسہ نہیں، کہہ رہا ہے کہ انتظام نہیں. لڑائی ہونے کے قریب ہے. تیسرا آدمی وہاں پر ہے. وہ تیسرا آدمی جا کر کیا کہتا ہے؟ تیسرا آدمی یہ کہتا ہے کہ بھائی کیا بات ہے؟ کہ بھائی میں اس سے یہ کہہ رہا ہوں ابھی انتظام نہیں ہے، میں 1 مہینے میں ادا کروں. تیسرا کہتا ہے کہ میری ذمہ داری ہے، چھوڑو. یہ ہے خادم ذمہ داری اوڑھنے والا.
بات تھی کہہ دیا تھا. ایسا نہیں ہے. اب اس کی ذمہ داری ہے کہ اس سے دلوائے. ہاں ورنہ میرے اساتذہ نے تو یہ بیان کیا ہے اور ہمارے فقہا نے تو یہ لکھا ہے کہ اب اس سے لے. اور یہ پھر کس سے وصول کرے گا؟ اس اصل سے وصول کرے گا کہ جو کون ہے. آج امت کے اندر کوئی اہمیت نہیں. آپ نے فرمایا والزعیم غارم، ضامن ضمانت لینے والا ذمہ داری کو نبھائے. یہ وقتی چیز نہیں ہے، یہ ذمہ داری اس کے اوپر لازم ہو جاتی ہے. ذمہ داری اس کے اوپر لازم اسے نبھائے. کتنی چیزیں ہو گئی. تیسری چیز اور سنیے. تیسری چیز کیا ہے؟ تیسری چیز یہ ہے والدین مقضی. یہ حجت الوداع کے موقع پر آپ جملے ارشاد فرما رہے ہیں اس کے سامنے صحابہ. آج دیکھیے کہ معاشرے کے اندر ان کی وجہ سے کتنی برائیاں کتنی خرابیاں آ رہی ہیں. اور وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے کس کو چھوڑا ہے. تیسری چیز سنیے. آپ نے فرمایا والدین مقضی، قرضہ جو قرضہ لیا چاہے چھوٹا قرضہ ہو یا بڑا، جو قرضہ لیا ہے مقضی، اس کا ادا کرنا بھی اس کے ذمے واجب ہے. آج امت کے اندر ایک ایسی بیماری، ایک ایسا ناسور بن گیا، اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے، کہ جب آدمی قرض دینے کے لیے جاتا ہے تو اس کے چہرے کے اوپر بڑی معصومیت ہوتی ہے کہ بھیا بس تم ہی اس وقت کام آ سکتے. بڑا مسئلہ ہے، اتنے پیسے کی ضرورت ہے، دے دو، ایک مہینے میں عطا کر دے. اس وقت دیکھیے کیسا وہ اپنا مجبوری کو، کیسے اپنی مجبوری کو ظاہر کرتا ہے، کیسے الفاظ کس طریقے سے سامنے پیش آتا ہے. اور جب قرضہ مل جائے گا، جب قرضہ مل جائے گا اور اس کے رنگ ایک دم بدل جاتے. آج نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ امت کے اندر اگر کسی کے پاس ضرورت سے زیادہ مال ہے تو جناب وہ سڑانے کے لیے تو تیار ہے کہ بینک میں رکھ کے سڑ جائے گا، لیکن قرض دینے کے لیے تیار نہیں. کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ قرضہ دیں گے پیسہ تو جائے گا، محبت بھی جائے گا. الیک سلیک بھی کیا ہو جائے گی، ختم. میری حدیث پاک میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا والدین مقضی، جو قرضہ لیا ہے جس طرح سے لیتے ہوئے اسی طریقے سے اس کی ادائیگی کی بھی فکر ہونی چاہیے. ادائیگی کی کیا ہونی چاہیے؟ فکر. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پیاری سی سنت میں بتاؤں بتائیں. اچھا جو ذہن میں ہے اسے مانیں گے یا جو سنت میں آئے گا اسے مانیں گے؟ سنت میں. اور اگر ذہن کے خلاف ہوا ہمارے تو پھر کیا کریں گے؟ سنت کو چھوڑیں گے یا ذہن کو توڑیں گے؟ ذہن کو توڑیں گے. ذہن کو توڑیں گے ہے بچ میں اس کے لیے تیار ہوں. بتاؤں گا پھر اور دوسرا موضوع شروع کروں. یہی بتا ہے تیار. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ایک چیز سنت اور ایک چیز کیا ہے ہمارے ذہن میں بیٹھی ہوئی ہے. مثال تو اس کی ہمارے یہاں مسجد میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مجھے دیر سے آنا پڑتا ہے. جب میں دیر سے آیا تو ظاہر سی بات ہے کبھی ایسا بھی ہو گیا ایک رکعت نکل گئی، دو رکعت نکل گئی، نکلتی ہے اس میں چھپانے کی کیا بات ہے. کتاب سے نکلتی ہے. اب میں جب پہنچتا ہوں تو بس اوقات میں نے خود اپنی آنکھوں سے اپنی مسجد میں دیکھا ہے یہاں تو حضرت کی برکت ہے، یہاں تو معاملہ بنا ہوا ہے، سب کا سب
ذہن بنا ہوا میرا اپنے یہاں کہ میں خود پوتا تو میری مرضی بھی ایسی نہیں. ایک مرتبہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کسی نے نہیں معلوم کیا تھا کہ عمر کے دور میں تو اختلاف نہیں تھا, علی تمہاری خلافت میں اختلافی اختلاف ہے, وہاں بھی جنگ وہاں بھی جنگ, یہاں بھی بغاوت وہاں بھی بغاوت. سوال کیا جا رہا ہے, کیا سوال کیا جا رہا ہے کہ عمر کی دور خلافت میں کہیں اختلاف اور بغاوت اور تمہاری اختلاف اور خلافت میں ہر جگہ کیا ہے بغاوت. حضرت علی تانا بن عبد رضی اللہ عنہ کیا جواب دیا؟ یہ کہا کہ عمر کے خلافت میں دور حکومت میں ان کی رعایا ہم تھے جو امام کا اتباع کرتے تھے اور ہماری رعایا تم. وہاں ہم تھے اور مجھ سے بیعت کرنے والے تم. میری کمی ہے ظاہر سی بات ہے, وہاں پر میرے مقتدی بھی میری رکعت چھوٹ جاتی ہے, میں چھوٹ میں آیا تو میں نے دیکھا اگر امام صاحب رکوع میں اتنی تیز بھاگتا ہے مجمع الامام والحفیظ, یہ کیا مل جائے رکعت مل جائے تو گھر سے پہلے نا یہ میرے اوپر سواری کاٹ یہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ رکوع چھوٹ گیا تو بعد میں کھڑے ہو کر ایک رکعت پڑھنی ہے. کبھی آپ ناتے نکلتے ہو پکڑنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بعد میں ایک رکعت اس سے بچنے کی جلدی سے کیا مل جائے. فرمایا کہ بھائی نماز کے لیے آئے ہو تو وقار سے اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو وقار اور اگر رکوع نکل جائے اور امام سجدے میں چلا جائے آستین سے اب کھڑا ہو کر کبھی ادھر کو بٹن, کبھی یہ والا بٹن یہاں آئے گا, کبھی ٹوٹی یاد آئے گی یہ کھلی رہ گئی ہے کیا رکھتے بند. کب شریف ہوگا سجدے میں نہیں شریف ہوگا, جب سجدے سے امام کھڑا ہو جائے کیا ہوگا اب میرے آقا و مولا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حدیث پاک سن رہے ہیں آپ حضرات, ترجمہ کروں توجہ ہے آپ کی, آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی آدمی نماز کے لیے مسجد میں آئے تو امام کو جس حالت میں پائے اسی حالت میں امام کے ساتھ شریف. اگر امام قیام میں ہے تو شریک ہو جائے, امام رکوع میں ہے شریک ہو جائے, جو ہے زبانوں کی یا نہیں ہے, اور اگر امام سجدے میں ہے تو ابھی انتظار ہے نہیں شریک. میں ایسے خاموش ہو جاتا ہے جیسے سنم کی کوئی بحث چھڑ دی ہو. اگر امام سجدے میں ہے اس میں شریک ہو جائے. آپ نے فرمایا کہ یہ دو سجدے کے امام کے ساتھ تجھے ملے ہیں, ہو سکتا ہے تیری بخشش کے یہی سبب اور سبب. سبحان اللہ سبحان. میں نے ایک مرتبہ یہ حدیث اپنی مسجد میں سنائی تو ایک آدمی مجھے کرتے کہنے لگے کہ امام صاحب آپ نے ایسی بات بتائی, ہم نے تو آج تک کہیں نہیں سنی. میں نے کہا 1400 سال سے تم نے اگر نہیں سنی تو اس میں میری کیا کروں. تو بھائی اگر کوئی بات ذہن کے خلاف آئے گی سنت کی تو سنت کو نہیں چھوڑیں گے, اس کو توڑیں گے ذہن انشاءاللہ. تیار ہے تو سب سے پہلے تو یہی ہے کہ اگر مسجد میں آئیں گے اور امام سجدے میں ہے تو کہاں شریک ہو جائیں گے؟ اچھا امام نے ایک سجدہ کر لیا, ایک باقی رہ گیا تو انتظار کریں گے بھی شریک ہو جائیں گے انشاءاللہ. شریف کیا ہوں گے اب بھی عمل کریں گے انشاءاللہ. میں یہ کہہ رہا ہوں اب اس عمل میں میری کوتا ہے تو حضرت کا معاملہ ہے, حضرت نے ذہن بنا رکھا ہے, اس میں کوتاہی کس کی ہے میری. میں اس لیے کہہ دیتا ہوں, ہمارے حضرت خانوی میں بہت معلوم ہوتا کہا کرتے تھے نا کہ میں بہت ساری باتیں اس لیے مجمع میں کہہ دیتا ہوں تاکہ مجھے غیرت آ جائے, میں اس پر عمل کروں.
تو قرضے کے اوپر بات کرتے ہیں تو قرضے کے اندر ایک سنت بتا رہا ہوں. دیکھیے جب قرضہ دیا ایک آدمی کے سامنے طور پر قرضہ لینے کے لیے اور اسے ہم نے کہا کہ بھئی ہم قرضہ تو دیتے ہیں تمہیں 1000 کا لیکن واپس کرنے پڑیں گے 1100. کیا واپس کرنے پڑیں گے؟ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ حرام. سمجھ رہے ہیں؟ جب وہ لینے کے لیے آیا وہ لے کر چلا گیا, اپنی ضرورت اس نے پوری کی. اب جب قرضہ ادا کرنے کا نمبر آئے تو سنو سنت آج میرے کملی والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت یہ ہے کہ جب قرضہ ادا کرنے کے لیے آئے تو قرضہ ہی نہ دے, کچھ بڑھا کر کیا دے, کچھ کیا دے, کچھ بڑھا کر. اب اگر امت کے اندر یہ رواج آ جائے تو ایمانداری کی بات بتاؤ, لوگ قرضہ دینا بند کریں گے یا قرضہ دے دیا کریں گے؟ پھر بھی سود پر لینا پڑے گا. کہا بدین موجود, تو قرضہ جب ادا کیا جائے تو اس میں کچھ نہ کچھ میں بتا رہا ہوں. آج امت کے اندر کتنا ذہن کے اندر بگاڑ آ گیا. ایک بہت اچھے عالم ہمارے ہیں مراد آباد کے, مجھے ایک مرتبہ ضرورت پیش آ گئی 200 روپئے. میں نے کہا میں یہاں سے مدرسے سے جاؤں گا, مسئلہ ہے گھر پہ 200 روپئے لے کر تمہاری یہ 200 روپئے پڑے گے تو اٹھا کل تک. کب تک کے لیے؟ کل تک. میں نے ان سے 200 روپئے اور 200 روپئے جب لیے اور میں نے کل کی وجہ جب ان کے یہاں وہ بھیجے تو میں نے ایک امرود چل رہے تھے اس وقت, ایک بڑا سا امرود اس کے اوپر رکھ کر انہوں نے وہ امرود واپس کر دیا, حالانکہ وہ عام آدمی کون تھے. میری جب ملاقات ہوئی تو میں نے کہا میں نے صرف یہ عمل اس لیے کیا تھا کہ ایک سنت پر میں عمل کرنا چاہ رہا تھا, لیکن تم نے اس سنت پر عمل کرنے کا مجھے موقع اس قدر ذہنوں میں بکھار دیا ہے. میرا آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی یہ بھی سنت ہے. ہاں جیسے یہ سنت ہوتی ہے نا کہ کھانے سے پہلے میٹھا کھانا سنت یا بعد میں سنت, کہ جب قرضہ ادا کریں تو اس پر کیا کر کے دیں. پوری امت میں کیا ہے جو قرضہ لیا ہے وہی دے. جو قرضہ لے لیا وہ تو کیا ہو گیا, اللہ اس کے اوپر بالکل آج امت کی توجہ نہیں ہے. حالانکہ میرے آقا مولانا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نفس المؤمن معلقۃ بدینہ حتی یقضى دینہ, او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. کیا فرمایا آپ نے؟ فرمایا کہ مومن کی روح, کیا تھی مومن کی روح, سن رہے ہیں سے بارے والے, مومن کی روح اس کے قرض کی وجہ سے لٹکی رہتی ہے. کیا رہتی ہے؟ قرض کی وجہ سے کب تک لٹکی رہتی ہے؟ حتی یقضى دینہ, یہاں تک کہ اس کا قرضہ ادا کر دیا جائے. جب اس روح کو آزادی ملی. میرے استاد محترم تھے, اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو منور کرے. ابھی کووڈ کے زمانے میں انتقال ہوا اور بہت سے ساتھی ہوں جن کے استاد ہوئے. میں نے حضرت سے ترمذی جلد اول پڑھی, صحابی بھی پڑھی, حضرت مفتی سعید احمد صاحب قال اللہ تعالیٰ نے کمال غلط طریقہ کیا دیا تھا, بلکہ اگر یہ کہہ دوں تو غلط نہیں ہوگا کہ وہ مسلک حق کا استار حق کا کیا تھا, وہ انہوں نے بات لکھی تو وہ سناؤں آپ کو, حدیث سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ. سناؤں حضرت مفتی صاحب کے بارے میں بات شاید آپ کی علم نہ ہو, علماء تو نہیں کہہ رہا ہوں, ساتھی ہوتے ہیں کیا حضرت کے نا کتاب چھپنے کا کام, کس کا کتابیں چھپائی ہوتی. اگر کتابیں چھپائی ہوگی تو اس کے لیے کاغذ کی ضرورت تو پڑے گی. حضرت کاغذ جو لایا کرتے تھے وہ دل سے, کاغذ جو لایا کرتے تھے
कहाँ से? और दिल्ली से जिससे कागज लेते थे वो एक बनिया बनिया। अब हजरत मुफ्ती साहब उससे कागज लेने के लिए पहुंचे। अब लाला जी का देखा तो चेहरे का रंग बदला, हवाएं हो गई। क्या हमारे में उर्दू में क्या कहते हैं? चेहरे की क्या उड़ रही? लाला जी कहने लगे कि मुल्ला जी आप, मुझे नहीं पता कि ये किस दर्जे का आदमी मुफ्ती साहब है, समझ रहा मुल्ला, मुल्ला जी आप आ गए, आपसे बहुत जरूरी काम। मुफ्ती साहब कहते हैं क्या जरूरी काम हो गया? कहने लगा कि मुल्ला जी मुझे रात को एक सपना, क्या है? एक सपना ख्वाब मुझे रात को, तो उनकी ज़बान कुछ तहजीब होती है, वो ज़बान पर आती है। मुझे रात को क्या आया है? सपना ख्वाब। और सपने में जो दिखाई दिए हैं वो देवबंद के बड़ा हाफिज साहब। ये उसे लाला को भी पता था कि हाफिज जी मर गए। हजरत मुफ्ती साहब के भी इल्म में है कि वो हाफिज जी इंतकाल हो गए, मर गए, इंतकाल हो गए। उनके यहाँ क्या काम था? उनके यहाँ काम ये था कि उनके अपने मकतबे से कुरान पाक छप कर, क्या काम था? कुरान पाक कोई कारोबार के अंदर शक शुबा है? और है क्या हाफिज? माशाअल्लाह बादशाह, नमाजी, परहेजगार, तहज्जुद गुजार, अल्लाह करने वाले, अव्वलीन, तहज्जुद, इशराक, चाश, सब नमाज रोजे के पाबंद। तो ये मुफ्ती साहब को ही मालूम है कि हाफिज जी मर गए, लाला को भी मालूम है। अब सुनो, लाला कह रहा है कि मुझे रात को सपना नजर आया। क्या देखा भाई तुमने अपने सपने में? तो लाला जी बता रहे हैं, सुनिए। कह रहे हैं कि मैंने सपने में देखा बहुत शानदार और उसका बेहतरीन किस्म का गेट, महल का क्या है? गेट का क्या है? गेट। उस गेट के ऊपर हाफिज साहब खड़े। कौन खड़े? हाफिज साहब। लाला जी उधर से आ रहे हैं तो हाफिज साहब कहते हैं कि लाला जी कहाँ थे? मैं तो बहुत देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मैं तो बहुत देर से तुम्हारा क्या कर रहा हूँ? मुफ्ती साहब मुस्कुराए और मुस्कुरा के ये कहा कि लाला जी तुम ये समझ रहे हो कि तुम्हारे जाने का नंबर करीब आ गया, वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। लाला जी तो यही समझे ना कि मेरा वो मुर्दा इंतजार कर रहा है, लिहाजा अब हाँ ये तो मतलब है, ये मतलब नहीं। मुफ्ती साहब ने कहा लाला जी ये बताओ कि हाफिज जी का तुम्हारे साथ लेन देन था या नहीं था? ये कुछ बकाया है? कितना? 128 रुपए। कितने? 1 लाख नहीं कह रहा था, तवज्जो देती थी, 128। हाँ, अभी पिछले दिनों मुझे मेहमान आ गए तो वो लेने की जरूरत पड़ी आइसक्रीम। तो उसने कहा कि 2 पैक हैं ये, इतने मेहमानों के लिए काफ़ी हो जाएंगे। मैंने कहा कितने के हो गए? कि 210 के। बताओ आइसक्रीम के लिए 210 चाहिए, कितने हैं? 128। कहा कि तुमने मुतालबा किया या नहीं किया? तो जो ऐसी बातें का रहने वालों, माफ फरमाएं मुझे। लाला जी कहने लगे कि मैं गया था, उनके लड़कों से मिला, रिश्तेदारों से मिला, उन्होंने कह दिया कि तुम्हारे हिसाब पर कोई 128 रुपए लिखे हुए नहीं है, उन्होंने बना कर क्या कर दिया? मुफ्ती साहब ने कहा कि लाला जी अगर इजाजत हो तो वो 128 रुपए उनकी तरफ से मैं अदा करूं। मुल्ला जी आप क्यों करेंगे? तो वो जो इंतजार कर रहे थे उन्हीं 128 की वजह से इंतजार। उनकी नमाजें तो ऐसी है कि उसका महल बना हुआ है, कुरान की तिलावत तो ऐसी है कि बंगला बना हुआ है, सजदे तो इतने हैं कि इमारत बनी हुई है, उन्होंने जिक्र तो इतना किया है कि उनका महल तैयार है। नफ्सुल मुमिनी मुअल्लक़तुन बिदैनिही, लेकिन 128 की वजह से अभी दरवाजे पे डट गए। अगला सुनिए, फिर आगे फिर अर्ज करूंगा। जब लाला ने ये सुना तो कहने लगा कि मुल्ला जी गवाह रहो
اگر صرف میرے 128 کی وجہ سے وہ اپنے محل میں جان نہیں پا رہے ہیں تو میں نے وہ 128 ان کے لیے معاف. آج باپ کا انتقال ہو گئے. مدرسے کے بچے پھر ان کا مدرسے کے خلاف بول زندگی مطلب توڑنا بچھانا ہوگا. میں نے جب صاحب کھولی تو کہاں میں نے تو کچھ اور دیکھا ہی نہیں. میں نے تو کچھ اور کچھ بھی نہیں دیکھا اس طرح. میں نے تو مسجد دیکھی اور کیا دیکھا بس. اور دعا یہ کرتا ہوں کہ اے اللہ انہی دونوں سے میرا ساتھ دو. باپ کا انتقال ہو گیا, مدرسے سے بلا کر ملا کو کھلا دیا, سمجھتے ہیں مغفرت ہو گئی. قرآن پڑھا دیا, سمجھتا ہے باپ کی مغفرت ہو گئی. امام صاحب سے دعا کے لیے کہہ دیا, انہوں نے کہا کہ بات مغفرت فرما دے, سمجھتا ہے کہ مغفرت. میرے آقا مولانا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نفس المؤمن معلقۃ بدینہ, قرض کی وجہ سے مومن کی روح لٹکی رہتی ہے, کامیابی نہیں ملتی کب تک حتی یقضی دین. تو سلسلہ ہی ختم ہو گیا. اپنا باپ آئے گا, اس کے اوپر کھڑے ہو گئے. جناب کا آدمی کہتے تھے بھائی دیکھو میں اس کا وارث ہوں, جس کا حق ہو کیا کرتے ہیں اس سے. اور اب کیا ہے, ابا نے زمین کتنی چھوڑی ہے میری, بیلنس کتنا چھوڑا یہ میرا. فتویٰ مفتی صاحب سے لینے کے لیے گیا کہ یہ بتاؤ میرا کتنا. داماد بھاگا رہا ہے, داماد کتنا کہنا, دماغ خراب ہو گئے. کہ یہ بتائیے ہمارے سسر کا انتقال ہو گیا, میرا کتنا حصہ. اب تیرا کہاں حصہ ہے, تو حصہ اپنا باپ سے لے, تو حصہ کس سے لے, اپنے باپ سے لے. سب بھاگے چلے آ رہے ہیں. مکان میں مجھے کتنا حصہ ملے گا اس کی فکر سب کو ہے, دکان میں حصہ کتنا ملے گا اس کی فکر سب کو ہے, سامان میں حصہ کتنا ملے گا اس کی فکر سب کو ہے. باپ کی بخشش ہو جائے اس کے اوپر جو قرض ہے اس کی ادائیگی کی فکر. دیکھو میں تو کم پڑھا لکھا ہوں, میرے اساتذہ یہ کہتے ہیں, میں نے ان سے ہی پڑھا ہے, انہی سے سنا ہے کہ پہلے قرضہ ادا ہوگا, قرضہ تو اس کے بعد, اور اگر قرضے میں سب چلا گیا تو پھر قرضہ کتنا بٹے گا. پہلے قرضہ نہیں, پہلے کیا ہے, پہلے قرضہ نہیں. سن رہے ہیں نوجوان, سن رہے ہیں, سب یہ حساب لگا لیتے ہیں کہ ابا پہ بھی اتنا میرا, اتنا میرا, اتنا میرا, یہ تو دیکھ اس کے اوپر قرضہ کتنا. کوئی دیکھنے کو تیار نہیں, کوئی دیکھنے کو تیار. دیکھو بھائی برا مت مانیے, کسی کو نشانہ لگا کے نہیں ہے. بس ایک حدیث پاک آئی ہے, اس کی وضاحت اور اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, صرف اس کا کیا کر رہا ہوں, اچھا ترجمہ کرتے ہوئے مثال دے رہا ہوں تاکہ ترجمہ کیا آ جائے سمجھ میں. اور اس کے علاوہ کچھ میں نے اب تک, اور اس میں بڑی احتیاط یہ تھی کہ نام بتایا کہ کس نے کون سی مثال دی, ان کے بھی نام کیا چلتا چلا گیا بتاتے سے. تو کیا عرض کر رہا تھا میں, عرض یہ کر رہا تھا کہ قرض کا معاملہ بہت اہم ہے, اس کی فکر رہنی چاہیے. جو قرضہ ہے اسے کیا کرے بھائی, ادا. اچھا اگر آدمی ایسا ہے کہ اس میں واقعی مجبور ہے, نہیں ادا کر سکتا قرضہ ہے, تو اسے کیا دے دینی چاہیے, لیکن منہ چھپا چھپا کے نہیں پھرنا چاہیے. جا کر کہے کہ میں نے آپ سے 1 مہینے کی مہلت مانگی تھی, 1 مہینہ ہو گیا, میرا انتظام نہیں ہو سکا, آپ کچھ اور کیا دے دیں, یہ جا کر. اور اس کے لیے کیا ہے, اس کے لیے یہ ہے کہ وہ مہلت دے دے. تو کیا کرتے, کیا فائدہ ملے, کیا فائدہ ملے, صدقے کا ثواب ہی نہیں. میں بتاؤں جو حدیث میں سناؤں, 1000 روپے قرضہ دیا, کہاں کب ادا کرو گے, 1 مہینے کے بعد. اب 1 مہینے کے بعد وہ پھر آیا, کہنے لگا کہ جی 1000 روپے کا انتظام نہیں,
मुझे कुछ और मोहलत दे दें। आपने कहा ठीक है, तुझे 1 महीने की और मोहलत, 1 महीने की मोहलत। ये जो आपने 1 महीने की मोहलत दी है, दीन कहता है कि हर दिन का जब सूरज निकलेगा, रोजाना जितना कर्जा है यानी 1000 रुपए, उसके सदका करने के बराबर का सवाब। सुभान अल्लाह। उसके अंदर हिम्मत इतनी होगी कि रोजाना 1000 रुपए सदका करे। सुभान अल्लाह। और 1 महीने के बाद कर्जा भी मिल जाएगा और 30 दिन तक रोजाना 1000 रुपए के सदका करने का सवाब। अल्लाह मुझे आपको समझ की तौफीक अता फरमाए। आमीन। और अगर गुंजाइश है तो माफ कर दे, कुछ माफ कर दे, ये क्या कर दे, सब माफ कर दे। लेकिन भाई अब सूरत हाल इतनी बिगड़ चुकी है इस सुन्नत को छोड़ने की वजह से कि हम मुआशरे के अंदर कोई किसी को कर्ज देने के लिए तैयार नहीं। मैं किसी और को क्या बताऊं, मेरी अपनी हालत ये है, अगर कोई कर्जा मांगता है तो मैं इस नियत से देता हूँ कि भाई मैं इसकी मदद कर रहा हूँ, ये वापस आना मुश्किल है। अपनी हालत आप तक बहुत बड़े हैं, छोटे से आदमी हूँ, मैं तो यही चाहता हूँ, मैंने यही ये आप अनियत भी होती है कि कर्जा नहीं दे रहा, क्या दे रहा हूँ क्या है ये? वो नहीं देता तो दिल में कोई ख्याल भी नहीं रहा, दिल में कोई, ये सिर्फ एक बुनियाद पर हुआ उम्मत की इस गलत रविश की वजह से। मेरे आका की सुन्नत ये है, तालीम ये है, वद्दैनु मक़दीयुन, के कर्जे को अदा किया जाए। कर्जे को क्या किया जाए? अदा किया। तीन तालीमात ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल वदा के मौके पर इरशाद फरमाई। आपने इसमें सीरत से मुताल्लिक़ ये जलसा रखा, मुझे ये एक हदीस याद आई, मैंने इसका तर्जुमा आपके सामने कर दिया। अल्लाह मुझे आपको हम सब को तौफीक अता फरमाए। आमीन।